اس طرح کی محبت جو آقا کریم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے میاں اور بیوی کے درمیان ہو جائے نا تو پھر جھگڑا ہی ہوتا ہے، گھر جنت کا گہوارہ بنا۔ یہ تو آقا کریم کا بیوی کے ساتھ سلوک ہے۔ پھر آپ دیکھیں بیویوں کے لیے بھی حکم دیا، آقا کریم نے ارشاد فرمایا وہ عورت جنت کی خوشبو تک نہیں پاتی جو اس حالت میں انتقال کر جائے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ اب آپ غور کریں، ایک طرف آقا کریم شوہر کو یہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح محبتوں والا سلوک کرو، بلکہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، آقا کریم فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اور دوسری طرف عورتوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ عورتوں اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، وہ بیوی جنت کی خوشبو تک نہیں پاتی، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، جس کا انتقال اس حال میں ہو گیا ہو کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ دونوں طرف پیرل سسٹم ہے، یہ نہیں کہ خالی ایک ہی کی طرفداری پیارے آقا لیتے ہیں۔ جہاں بیوی کے دل میں شوہر کی عظمت کے اظہار کے لیے آپ نے اپنے فرامین ارشاد فرمائے، وہیں مردوں کو بھی حکم دیا کہ وہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں۔ اب مجھے بتائیں جس گھر کے اندر آقا کریم کی سیرت کا یہ عظیم پہلو نمایاں ہوا اور جس گھر کے اندر میاں اور بیوی اس پہلو پر عمل پیرا ہوا، اس گھر میں لڑائیاں ہو سکتی ہیں، اس گھر میں جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر گھروں کے اندر سکون نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ شوہر بیوی کی قدر نہیں کرتا، بیوی شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی۔ اگر یہ دونوں کے دونوں عاشق مصطفیٰ بن جائیں تو امید ہے کہ گھر مدینہ بلکہ باغ مدینہ۔ کوشش کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، بلکہ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ ہم اپنے بچوں کو ہسٹری کی کتاب پڑھا سکتے ہیں جس میں تاج محل کے تعلق سے لکھا ہوتا ہے، جس کے اندر قطب مینار کی ہسٹری لکھی ہوتی ہے، جس کے اندر شاہجہاں کے احوال لکھے ہوتے ہیں۔ وہ کتابیں تو اسکول میں ہمارا بچہ پڑھ لیتا ہے، لیکن ہمارا بچہ، ہماری بد نصیبی ہے، ہمارے آقا کی سیرت کو نہیں پڑھتا، اس لیے کہ نہ اس کے گھر میں ایسا ماحول ہے اور نہ ہی اس کے گھر میں کوئی اس طرح کی کتاب ہوتی ہے کہ جس کتاب کے ذریعے وہ آقا کریم کی سیرت کو پہچانے۔ آج میں آپ کو ایک بڑی تعجب والی بات بتا دوں، امریکن ریسرچ سینٹر اس کے اندر شرط یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی نئی ریسرچ شروع کریں گے تو اس سے پہلے آپ قرآن کا انگلش ٹرانسلیشن اور حدیث کا ٹرانسلیشن آپ کو پڑھنا لازمی ہے، یہ شرط ہے۔ اس کے پریمبل میں بات لکھی ہے کہ کوئی بھی نیو ریسرچر جب کسی نئی چیز پر ریسرچ کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے آقا کی سیرت کو اور مسلمانوں کے پیغمبر اعظم کی ہسٹری اور بایوگرافی کو پڑھ لے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم 40 سال تک ریسرچ کرو، زندگی تمہاری 60 سال کی ہے، ایک مسئلے کے لیے 40 سال تک ریسرچ کرو گے، 40 سال زندگی کے چلے جائیں گے اور پوری زندگی میں ایک ہی پرابلم کو سارٹ آؤٹ کر پاؤ گے۔ ہو سکتا ہے کسی پرابلم کا حل آپ کو مسلمانوں کے پیغمبر کی سیرت میں مل جائے۔ لوگ پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں اور ہمارے یہاں مطلب ہمارے بچوں کو ایسا ہوا ہے۔ ایک امریکن بہت بڑا ریسرچ اسکالر ہے، وہ اپنی کتے کے تھوک کے تعلق سے وہ تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے اور 40 سال
وہ ریسرچ کرتا رہتا ہے، لیکن کتے کے تھوک پر ریسرچ اس کی مکمل نہیں ہے۔ آخر میں وہ لائبریری میں جاتا ہے، میرے آقا کی حدیث پر مشتمل کتاب مسند امام احمد بن حنبل کو پڑھتا ہے، اس حدیث کی کتاب کو پڑھتا ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوتا ہے اذا بلغ القلب فی الاناء فلیغسلہ ثلاث مرات اولاہن بالتراب۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دینا تو اسے 3 مرتبہ دھونا ہے، لیکن پہلے مرتبہ مٹی سے دھونا ہے اور 2 مرتبہ اسے پانی سے دھونا ہے۔ اب اس ریسرچر تھا، ریسرچر یا ریسرچ اسکالر کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر بات پر سوال کرتا ہے، کوشچن، ایسا کیوں؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ اس کے پیچھے سبب کیا ہے، کاز کیا ہے؟ بھائی 3 مرتبہ دھونے کا حکم دیا گیا تو 3 مرتبہ پانی سے کہہ دیا تھا، یہ کون سی بات ہے کہ پہلے اسے مٹی سے گندا کرو اور اس کے بعد اسے 2 بار پانی سے دھو؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس کو مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ لیکن اس نے جب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا نا، وہیں پہ فوراً اس کے ذہن نے جواب دیا کہ یاد رکھ، یہ بات کسی عام انسان نے نہیں کہی ہے، یہ بات کسی دنیا دار نے نہیں کہی ہے، بلکہ یہ بات محبوب پروردگار نے کہی ہے۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، اس لیے کہ یہ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ یہ کیا ہے، خالق رب تبارک و تعالیٰ جو کہلاتا ہے یہ وہی کہتے ہیں، زبان ان کی ہوتی ہے، بات خدا کی۔ خود رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگوں سن لو، یہ مدینے والے مصطفیٰ جو ہے نا، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ میری طرف سے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ جو میں کہتا ہوں نا اسی کو یہ اپنی زبان میں پہنچاتا ہے۔ تو سوال فوراً اٹھا کہ پہلے مٹی سے دھونا، بعد میں پانی سے دھونا، بات سمجھ نہیں آتی، لیکن جب پیغمبر اعظم نے کہا ہے تو کوئی نہ کوئی لاجک اس کے پیچھے ضرور ہے۔ ریسرچ کرنا شروع کر دیا، اپنی لیب میں گیا، کتے کو تھوک کو لیتا، ریسرچ کرتا، بات سمجھ نہیں آتی، آخر کار وہ مدینہ شریف پہنچ جاتا ہے۔ اس کو کسی نے بتایا تھا کہ جب ساری دنیا تیری مشکل حل نہ کر سکے نا تو کائنات میں تیرے مصطفیٰ جہاں ساری پریشانیوں کا مداو، جہاں ساری مشکلوں کا مداو۔ جب وہ ریسرچ کر رہا تھا تھک جاتا، رات ہو جاتی، ساری رات تھک کر آنکھیں تھک جاتی، کسی نے اس کو دیکھ لیا، آنکھیں لال ہو چکی ہیں، بدن کمزور ہو چکا ہے، پوچھا پریشانی کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے ایک بات پریشان کرتی ہے، میں ایک ریسرچ کر رہا ہوں، وہ ریسرچ میری کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اس سننے والے نے کہا تھا کیا تم نے مدینے کی طرف رخ کر کے کبھی ریسرچ کی ہے؟ اگر تو اپنا قبلہ مدینے منورہ کو بنا لے گا نا تو یقین ہے تیری پریشانیاں دور۔ یہ کہنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا، یہ کہنے والا اور سننے والا بھی مسلمان نہیں تھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے اپنے محبوب کی عظمت کا ڈنکا بجا دے۔ خود رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ جبریل نے عرض کیا آقا اس کا مطلب یہ ہے، رب کہتا ہے اِذَا ذُکِرْتُ ذَکَرْتَ مَعِی، اے محبوب جب جب میرا ذکر ہوگا نا تب تب تیرا بھی ذکر ہوگا۔ ذکر کی بلندی یہ ہے، تیرے ذکر کا بلند ہونا یہ ہے کہ جہاں لوگ
یہ کہیں گے کہ کعبہ والا رب تبارک و تعالیٰ پریشانی دور کر دیتا ہے، وہی لوگ یہ بھی کہیں گے مدینے کی خاک کو آنکھوں میں لگا لو، اس سے بھی شفا۔ یہ ہے ذکر کی بلندی کا۔ اس نے کہا مدینے چلے جا، تیری پریشانی دور ہو۔ وہ اٹھا مدینہ پہنچا، میرے مصطفیٰ کی جانیوں کے سامنے کھڑا ہوا، کھڑے رہ کر کے ریسرچ کرتا تھا، لیکن اس کے مسئلے کا حل نہیں۔ آنکھ رات میں خواب میں کوئی آتا ہے اور اس سے کہتا ہے جا اس شہر کے آخر میں جانا، وہاں پر ایک کتا ہوگا اور اس کتے کے تھوک کو لے کر ریسرچ کرنا، تیرا مسئلہ حل۔ یہ گیا، جانے کے بعد اس جگہ کتا کھڑا تھا، اس نے تھوک لیا، ریسرچ کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی ٹیلی اسکوپ کے ذریعے اس نے زوم ان کیا، اس کو جتنا زوم کیا تھوک کو، اتنا اس تھوک کے اندر اسے بیکٹیریاز نظر آئے، کچھ ایسے کیٹاڑو نظر آئے جو کیٹاڑو بہت خطرناک تھے۔ اس نے اس کے سیمپل کو اور اس کے نشانات کو اپنی مشین کے ذریعے کلیکٹ کر لیا۔ اس کے بعد امریکہ پہنچا، لیب میں رکھا اور اس کا ریسرچ کیا، تو اسے پتا لگا کہ اس کتے کے تھوک میں ایک طرح کے کیٹناشک، ایک طرح کے کیٹاڑو ہوا کرتے ہیں، بیکٹیریاز ہوا کرتے ہیں، اور ان بیکٹیریاز کا اثر اتنا ہوتا ہے اگر اس سے لگ کر کے پانی یا جس جگہ وہ بیکٹیریاز لگ جائے، کتے کا وہ تھوک لگ جائے اور انسان اس کا لگاتار مسلسل استعمال کرتا ہے، تو انسان پاگل بھی ہو سکتا ہے اور انسان مر بھی سکتا ہے۔ اب اس نے شروع کر دیا ریسرچ کہ اس کا علاج کیسے ہے۔ یہ پرابلم تو سمجھ میں آ گئی، اس کا علاج کیسے ہے۔ جب وہ علاج کر رہا، علاج ڈھونڈ رہا تھا، تو علاج ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے آقا کریم کی وہ حدیث یاد آ گئی جس میں فرمایا تھا کہ کتا جب برتن میں منہ ڈال دینا تو 3 مرتبہ دھونا ہے، پہلی مرتبہ مٹی سے دھونا ہے۔ مٹی پہ ریسرچ کرنا شروع کیا، تو اسے جیسے ہی اس کی ریسرچ کمپلیٹ ہوئی نا، فوراً مدینہ شریف پہنچا، مصطفیٰ کی چھالیوں سے لپٹ کر رونے لگا اور کہتا ہے آقا مجھے اپنے دامن میں رکھ لیجئے، اب میرے اندر وہ طاقت نہیں میں اس در کو چھوڑ کر جاؤں۔ اور فوراً وہ اپنی زبان پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی ریسرچ نے 40 سال کی ریسرچ نے اس نتیجے پر نہیں پہنچایا جس نتیجے پر مصطفیٰ کے در کی حاضری نے پہنچا دیا تھا۔ اس کی ریسرچ نے اس کو بتا دیا تھا کہ کائنات میں کتے کے تھوک کے اندر پائے جانے والے کیٹاڑوں کا ایک ہی علاج ہے اور وہ علاج ہے مٹی۔ اس لیے آقا نے فرمایا تھا کہ جب برتن میں کتا منہ ڈال دے تو 3 مرتبہ دھونا ہے، پہلی مرتبہ مٹی سے دھونا ہے، اس لیے کہ اگر آپ 3 مرتبہ پانی سے دھو گے نا تو وہ کیٹاڑو مریں گے اسی وقت جب اسے آپ پہلی مرتبہ مٹی سے صاف۔ اب وہ کہتا ہے کہ جو 40 سال تک کے ریسرچ میں نہ ملا وہ آپ کے در کی ایک بار کی حاضری ہے۔ مصطفیٰ جب آپ کا در ہے، ابھی تو میں اسلام بھی نہیں لایا تھا، جب آپ غیروں کو نوازتے ہیں تو جو آپ کا نام لیوا ہوگا، جو آپ کی زلفوں کو اپنا دل دے بیٹھا ہوگا، جس کا دل ہی مدینہ ہوگا، آقا آپ اس پر کیسا کرم فرماتے ہوں گے۔ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں، اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، آپ کہتا ہے آقا آپ کے در پہ آ گیا ہوں، 40 سال تک گناہ کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے، 40 سال تک میں نے وہ کام کیے ہیں جس سے آپ بھی ناراض ہوئے ہوں گے،